دوستو، ابھی کچھ دنوں کے بعد، قریب 20 دن کے بعد اللہ کا ایک حکم پورا کرنا ہے جس کو قربانی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا نام ہے عید الاضحیٰ، ہم لوگ اس کو بقرہ عید کہتے ہیں، اور نام کا بڑا اثر آتا ہے۔ اب ہندی والے لوگ اس کو بکری عید، اب یہ مفہوم بہت کچھ بدل گیا۔ الفاظ اور نام کا بڑا اثر آتا ہے، ہمیں یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، بولنے چاہیے۔ بقرہ عید کا مطلب ہوتا ہے وہ تہوار جس میں گائے کی قربانی کی جاتی ہے۔ بکری عید کا مطلب آپ خود ہی سمجھ گئے۔ ایک متعصب انسان تھا، اردو پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا دیکھو تم کہاں سے کہاں چلے گئے کہ ہم نے بقرہ عید کو بکری عید بنا دیا۔ خیر، یہ تو جو حال ہے، احوال ہے اپنی جگہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الفاظ کا، نام کا بڑا اثر آتا ہے، تو ہمیں اسلامی الفاظ اور اسلامی نام یاد کرنے چاہیے اور بولنے چاہیے۔ جیسا کہ کل مغرب کے بعد آپ نے بیان سنا اور بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ باتیں عرض کی گئی۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، جس کا حاصل یہ ہے کہ مخالفین، اللہ کے نافرمان، دین کا انکار کرنے والے تمہاری راہ میں جو رکاوٹیں پیدا کریں تو تم ان سے ہار نہ مانو، اور جو عمل تمہارے لیے ہے وہ کرتے رہو، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر جمے رہو۔ بہرحال عید الاضحیٰ یا بقرہ عید آنے والی ہے، اور اس میں ہم سب مسلمانوں کو قربانی کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی کے متعلق رات بھی کچھ عرض کیا گیا تھا، بہت تھوڑا سا، سب کچھ کہا تو گیا تھا اسی کے متعلق، لیکن صاف بات تھوڑی ہوئی تھی اس سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، آپ کا دعوت و تبلیغ میں اسوہ یہی رہا ہے کہ جس حکم کی ضرورت تھی اسی کو سمجھایا کرتے تھے، اسی کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ مساجد میں شروع ہو گیا، بقرہ عید کے پیش نظر، عید ذی الحجہ کے پیش نظر، یہاں بھی اپنے انداز میں کچھ بات بتائی جاتی ہے، آپ اس کو دھیان سے سنو۔ جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں رکاوٹ بن رہی ہیں، شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں، دشمن ان کو آلہ اور ہتھیار بنا کر ہمارے دین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے علم ہے، مجھے معلومات ہے، میں ان کو سامنے رکھ کر بہت ساری باتیں کہتا ہوں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن پاک میں تو ہے ہی نہیں، اور اسی سے ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ دوستو،
اس وقت اس پر زیادہ گفتگو نہیں، بس اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، وہ کچھ قرآن پاک میں مذکور ہے، کچھ حدیث پاک میں ہے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور ایک چیز ہے جس کو قیاس کہتے ہیں، قیاس، اس کو رہنے دیجیے گا پھر بتائیں گے، تو ان سے ثابت ہے۔ لہذا اللہ کا حکم موجود ہو، ثابت ہو، چاہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہو، چاہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہو، چاہے وہ اجماع سے، تعامل سے ثابت ہو، چاہے وہ قیاس سے ثابت ہو، بہرحال ہمیں اللہ کا وہ حکم ماننا ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلی امتیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز عمل پر ہیں، ان کے طریق پر ہیں ہم، اسی لیے ہمیں اہل سنت کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے، اور اہل جماعت کہا جاتا ہے یعنی صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں دین میں بھی، اور نہ معلوم قرآن پاک کے خلاف، حدیث پاک کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ حدیث ہی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی قرآن پاک کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور جب قرآن پاک کے حوالے سے یا حدیث پاک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو ہم ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ ہاں پیارے بھائیو، یہ کام ہمارا اور تمہارا نہیں ہے، یہ بڑے ماہر علماء کا کام ہے کہ وہ قرآن پاک کی ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کو دیکھ کر پھر کوئی فیصلہ کرے۔ یہ ہاں ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق کہی جاوے اور جس میں ہماری سہولت ہو اس کے مطابق کہی جاوے، فوراً مان لیتے ہیں، دلیل ہو یا نہ ہو۔ جی تو میرے پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو طرز عمل ہے جس پر ہم، ہمارے باپ دادا، ہمارے اکابر عمل کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، تو ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس وقت خاص طور سے میری مراد اس سے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں جتنے بھی افراد ہوں ان سب کی طرف سے ایک جانور کافی ہے، ایک بکری کافی ہے، ایک بکرا کافی ہے، ایک حصہ کافی ہے۔ تو یہ غلط ہے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ گھر کے 10 افراد ہوں، 10 پر، 5 ہوں 5 پر، 2 ہوں 2 پر، ان سب پر قربانی واجب ہے۔ اسی لیے کل آپ کو مغرب کے بعد بتایا گیا تھا کہ ہر شخص اس پر غور کریں کہ کس پر قربانی واجب ہے، مجھ پر واجب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر واجب ہے تو ضرور کریں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اس وقت یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ قربانی کا حکم کوئی ایسا ویسا حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور امت اس پر ہمیشہ سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ بس
اسی میں سب کچھ آ گیا۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ میری یہ باتیں یاد رکھیں گے تو کسی کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ اب بس پڑھتے ہیں۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے؟ تو اس کا بیان زکوٰۃ کے بیان میں اوپر گزر چکا ہے۔ یاد دلا دوں، 87 گرام سونا جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 612 گرام چاندی جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 612 گرام چاندی کے برابر تجارت کا مال جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر جس کے پاس پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور قربانی واجب ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک جگہ فرض کا لفظ بولا جا رہا ہے، ایک جگہ واجب کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ تو دیکھو، عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک بہت معمولی سا علمی فرق ہے، اس کو سمجھانا ذرا عوام کو ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال حکم اور عمل میں دونوں برابر ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آتی بھی رہتی ہے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کچھ میں نے بتا بھی دی ہے، اور زیادہ اس لیے نہیں کہ اصل بات رہ جاوے گی، اب گزارش یہ ہے کہ مسئلہ معلوم کر لیا جاوے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض ایسے شخص بھی ہیں جن پر قربانی واجب ہے اور زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہے۔ دیکھو آگے لکھا ہے، اس کو کسی عالم سے پوچھ لیں۔ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ ساری بات ایک مجلس میں نہیں ہو پاتی، کچھ میں بتا رہا ہوں، باقی جس کی ضرورت پڑے مجلس کے بعد ہی ہم سے پوچھ لیں یا کسی دوسرے عالم سے پوچھ لیں۔ وہ شخص کون ہے جس پر قربانی واجب ہے اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ تو پہلے اصولی طور پر یوں سمجھو، یہ جو 4 مال ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اس کی روزمرہ کی ضرورتوں سے زائد 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کوئی سامان ہو، اس کی روزمرہ کی ضرورت سے زائد، یہ لفظ بتایا، اس کی بنیادی ضرورتوں سے زائد 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کوئی سامان ہو، اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے، ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، جو ابھی آپ نے سنا، پھر فوراً ہی اس کا ادا کرنا ضروری اور لازم نہیں ہوتا، بلکہ جب سال بھر اس مال پر گزر جاتا ہے اس کے بعد اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس جب مال ہو تو اس پر سال بھی گزر گیا ہو، بلکہ بس مختصر یہ کہ اگر عید کے دن بھی اس کو مال ملا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب تھوڑی سی بات یہ بھی سمجھ لیجیے گا، ضرورت سے زائد، بنیادی ضرورتوں سے زائد سامان، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں ہم۔ ایک شخص کے پاس 2 گاڑی ہیں، 2 کار ہیں، اب تو موٹر سائیکل بھی برابر سی ہو رہی، ایک سے اس کا کام ہوتا ہے،
دوسری شوقیہ رکھ رکھی تو یہ سمجھو کہ وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ اگر اس کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت قریب 1.5 لاکھ روپے ہے۔ چونکہ چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس لیے روپے کی مقدار بھی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے، ایک اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، پڑا ہوا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں بہت سارا سامان ہے جس کی سالوں استعمال کی ضرورت بھی نہیں آتی، رکھا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جب اس کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بہرحال میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن پر قربانی فرض نہیں، وہ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں لیکن قربانی واجب ہے۔ اور جس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں، اگر وہ بھی کر دے یا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے کر دے تو اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ 2 باتیں آ گئی، خوب سمجھنی چاہیے بات کو۔ جس پر قربانی واجب نہیں وہ بھی اگر کرے گا تو یہ نفل قربانی کہلاوے گی، چونکہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ تو اگر کسی شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، پھر بھی وہ کر دے تو جائز، درست، اور اللہ رب العزت نے اس پر جو اجر و انعام اور ثواب لکھا ہے وہ اس کو ملے گا، یہ مطلب ہے۔ اجر و انعام اور ثواب کی امید میں اور اس شوق میں ہمیں کرنی چاہیے قربانی۔ اپنے شوق جو ہمارے شوق ہیں، جن میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی راحت میں جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر اپنے شوق کم کر لیے جاویں اور اپنی راحت کا سامان کم کر لیا جاوے، قربانی کر دی جاوے، تو یہ ایمانی جذبے کی بات ہے۔ یہاں ایک بھی بات یہ بھی عرض کر دوں میں، یوں تو اچھے سے اچھا جانور، قیمتی جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہیے، لیکن حسب حیثیت اگر ہم 40,000 50,000 60,000 70,000 1 لاکھ روپے کا نہیں خرید سکتے تو اس وقت بھی 35 40 کا 45 کا بہرحال مل ہی جاتا ہے، ممکن ہے اس سے بھی کم مل جائے۔ تو اگر قربانی کی شرطیں اس میں پائی جاتی ہے تو وہ کر لیا جائے۔ یہ الگ ایک بات بتائیے، صدقہ فطر بھی ان لوگوں پر واجب ہے جن کا تذکرہ آپ نے سنا، اور وہ اپنی طرف سے بھی واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے۔ لیکن قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرے تو اچھی بات ہے، ان بچوں کے حق میں بھی اچھا ہے اور اپنے حق میں بھی اچھا ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگ، ہمارے ماں باپ اور دوسرے حضرات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کو مغفرت کی بھی ضرورت ہے، ان کو ثواب اور درجات کی بلندی کی بھی ضرورت ہے۔ اس کا بھی اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتایا ہے، مقرر فرمایا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں رہنے والے اس کے یار پیارے دوست احباب اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔
لہذا اگر ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے استاد کی طرف سے، اپنے شیخ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں تو جائز اور درست ہے، اور ان کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہی مطلب ہے، اگر کسی مرے ہوئے کی طرف سے قربانی کرے تو اس سے مرے ہوئے کو بہت ثواب ملتا ہے۔ اب اس سے متعلق کچھ آیتیں اور حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ان خاص جانوروں پر، یعنی گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ پر اللہ کا نام لیں، یعنی اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں، جو جانور اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ اسی آیت شریفہ کا ترجمہ ہے۔ ایک آیت شریفہ اور ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى انما، چلو آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور اس کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ تم ان کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو۔ کون سی آیت ہے یہ؟ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ ہے۔ اس واسطے قربانی کی اور اس عمل کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے کہ ان کی قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی رفعت اور بلندی ظاہر ہوتی ہے، اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیاوی فائدہ کھانا اور کھلانا، اور اخروی فائدہ یعنی ثواب ہے ہی۔ یہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اسی آیت شریفہ کا یہ ترجمہ ہے۔ خاص طور سے میں یہ باتیں صاف اور بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں اس کی عظمت بیٹھ جاوے کہ ہاں بھائی، قرآن پاک میں بھی اس کا بہت جگہ ذکر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوی اور تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہاں تقوی قرآن پاک میں صاف مذکور ہے، اور تقوی کا لفظ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ اس کا ترجمہ اخلاص سے کرتے ہیں یہاں، لیکن اس کا زیادہ صحیح ترجمہ وہی ہے جو سب جگہ ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس عمل میں تم ہماری کتنی تابع داری کرتے ہو، تقوی، ہمارے احکام کی کتنی پابندی کرتے ہو، یہ بھئی یہی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اس میں اخلاص بھی آ گیا، اس میں سب آ گیا کہ کیسا جانور قربان کیا جاوے، کس طرح قربان کیا جاوے، کس نیت سے قربان کیا جاوے، سب ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اللہ اسی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ہمارے فرما بردار کتنے ہو، یہی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، اسی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر ارشاد ہے، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر و انعام اتنا ہے کہ وہ مختصر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت بڑا اجر و انعام ہے۔ یہ آیات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی پہلی امتوں پر بھی واجب تھی۔ قربانی واجب تھی آدم علیہ السلام کی شریعت میں، قربانی واجب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، قربانی واجب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں، قربانی واجب ہے اسلام میں، اور قربانی ہے اور دوسرے مذاہب میں بھی۔ ان دوسرے مذاہب کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی وقت میں آسمانی مذہب رہے ہوں، لیکن عملی طور پر ان میں اتنی تبدیلی کر دی گئی ہے، اتنی تبدیلی کر دی گئی ہے کہ اب اس دین اور شریعت سے کوئی مناسبت ہی نہیں رہی ہے جو ان کو دی گئی تھی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، اس کی ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں میں۔ ایک گلاس ہے یا بالٹی ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے گا آپ، اس میں دودھ ہے جو لبالب کنوں تک بھری ہوئی ہے۔ جب اس میں پانی ڈال لیتے رہیں گے، یعنی دودھ کے علاوہ کوئی دوسری چیز مثلا پانی ڈالتے رہیں گے تو اس میں سے دودھ نکلتا رہے گا، اور اگر ڈالتے ہی رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کا دودھ تو سب بہہ جاوے گا اور اس میں پانی رہ جاوے گا۔ تو ان دوسرے دین و مذاہب کی یہی حیثیت ہے۔ ذکر تھوڑا زیادہ ہونا ہی چاہیے۔ ہم لوگ جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور آج وہ حکومت میں بھی ہیں، آج وہ عہدوں پر بھی ہیں، ان کے اندر گھمنڈ بھی بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ان کے یہاں مزدوری بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، تجارتی تعلقات بھی ہیں ان سے، تو وہ ان سے بڑے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہتے ہیں پاپ ہے پاپ۔ میرے دوستو، اس وقت زیادہ نہیں، ہاں، لیکن ہم نے تو یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ اس وقت تو ان کے یہاں عبادت کے اور بہت دوسرے طریقے ہیں، لیکن خود ان کے دین میں عبادت کا اصل طریقہ قربانی تھا۔ یگا کیا معنی اس کے؟ عبداللہ کیا معنی ہے اس کے معنی جانور کی قربانی کے ہی ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس امت پر اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دین اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گا۔ بات ہو گئی۔ اب ایک بات اور بھی سنا میرے دوستو، سب سنیں، خاص طور سے علماء، اور علماء کی اس لیے تخصیص کی گئی ہے کہ وہ ماشاءاللہ خود بھی سمجھیں اور پھر نہ معلوم سینکڑوں کو، ہزاروں کو، کتنوں کو وہ سمجھائیں۔ دین صرف علم سے باقی نہیں رہتا، دین باقی رہتا ہے امت کے عمل سے۔ جی ہاں، اگر صرف کتابوں میں رہ جاوے اور عمل میں نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیوں، دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی خود صحیح دین پر قائم رہے، صحیح طریقے سے اللہ کے احکام ادا کرے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ 2، 4، 6، 10، 20 کا کچھ نہیں اٹھتا۔ آج تو دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہو، لیکن اس کے مقابلے میں اکثریت جب آ جاوے تو اقلیت فیل ہو جاتی ہے۔ اس واسطے دعوت کے عمل میں ہمیشہ شریک رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر عمل کریں۔ اس سے خود بھی عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اللہ کا دین مضبوط ہوتا ہے، باقی ہوتا رہتا ہے، دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو عرض میں کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں قربانی کا عمل جاری ہے،
1400 ساڑھے 1400 سال سے برابر جاری ہے۔ دوسری امتوں نے اسے چھوڑ دیا، پھر اس کی مخالفت تک پر آ گئے۔ یہ قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اس سے ثواب لینے کے لیے ہو۔ یہ ہے، دیکھو دوستو، ایک جملہ بار بار آپ سنتے ہیں اور بار بار اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ خوب اچھی طرح طبیعت میں ذہن میں بیٹھ جاوے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی طبیعت و ذہن میں باتیں اچھی طرح بیٹھ گئی ہوں گی، عمل میں چاہے کوتاہی ہو لیکن علم اور عقیدے میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گئی ہو۔ اللہ رب العزت کی عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اس پر اللہ رب العزت نے جو انعام ثواب فائدہ رکھا ہے وہ لازمی ملے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اپنی ضرورت اللہ سے مانگی جائے، اپنی غرض اللہ سے مانگی جائے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہاں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کاوڑ کیوں لے کے جا رہا؟ تاکہ میری ماں تندرست ہو جاوے۔ یہ کام کیوں کر رہا؟ میرا فلاں کام ٹھیک ہو جاوے۔ یعنی سب دنیاوی غرض کے لیے، کسی نہ کسی دنیاوی غرض کے لیے۔ ہمارا یہ عمل نہیں ہے، ہمارا عمل تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہاں، اس پر اللہ نے گناہوں کی مغفرت اور جو وعدے کیے ہیں وہ لازمی طور پر پورے ہوں۔ ہم اپنی تمام ضرورتوں کے لیے اللہ سے دعا کریں، تمام ضرورتوں کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ ہاں، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ہاں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ اشراق کا وقت تو ہو گیا۔ ہاں دوستو، تھوڑی ہی بات، تھوڑا وقت ہے، اس کے مطابق بات بتا دیں۔ اللہ کے احکام کو جان کر، سمجھ کر، اور جو شریعت میں طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے۔ چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں، ممکن ہے کتابوں میں لکھی ہو یہ بات، اور ضرور لکھی ہوگی علماء نے۔ اچانک وعظ کے دوران اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی تھی رات، ہاں پھر میں نے بتا بھی دی تھی بعد میں وہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ پھر فرمایا، اور ہم اچھے عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ آیت شریفہ کے پہلے، آیت شریفہ کے بعد کسی بدلے کا ذکر نہیں ہے۔ پھر کیوں فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین؟ علماء دھیان دیجیے پیارے بھائیوں، یہ عمل یعنی بیٹے کو قربانی کے لیے تیار اور آمادہ ہو جانا اتنا بھاری اور مشکل عمل ہے کہ بظاہر انسان یہ کر نہیں سکتا، اور اللہ کی خاص عنایت سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام اللہ کی خاص عنایت کے سبب اس عمل کے واسطے آمادہ اور تیار ہوئے۔ نیک عمل کیجئے، ان نیک عمل کا ایک ثواب، ایک انعام یہ بھی ہے کہ
دوسرے نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ جو ہمارے لیے مشکل ہے، ہماری طبیعت اور نفس کے اعتبار سے مشکل ہے، ہم ان کو بھی کر سکیں گے۔ جن میں زمانہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، معاشرہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، ہم ان کو بھی کر سکیں گے۔ اس لیے نیک عمل کرتے رہو، انشاءاللہ مشکل وقت میں مشکل احکام، مشکل بات، ان سب پر بھی عمل ہوگا اللہ کی خاص توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔